سرکاری محکمے سے رجوع کیے بغیر پٹیشن دائر نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم کا سرکاری محکموں کے متعلق بڑا فیصلہ۔ براہ راست کیسز داخل ہونے سے ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز میں اضافے کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ براہ راست کیسز دائر کرنے سے سائلین کو بھی اضافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد سرکولر جاری۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی۔ اساتذہ اور نان ٹیچنگ سٹاف بھی تدریسی اوقات میں موبائل ہیڈ ٹیچر کو جمع کرائیں گے۔ سٹاف کے لیے ڈریس کوڈ اور شوز پہننا لازمی قرار۔ ٹیچرز اور طلباء اپنے نام کا بیج لگائیں گے۔ اسمبلی میں ہیڈ سمیت تمام ٹیچرز کی حاضری لازمی ہوگی۔ ڈسپلن اور شفاف تدریسی نظام کے لیے 20 نکاتی گائیڈ لائنز بھی جاری۔ اسکول سربراہوں کو گائیڈ لائنز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کی زیر صدارت اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون سازی اور نجکاری کا اجلاس۔ مختلف محکموں کی جانب سے 20 سفارشات پر بحث۔ اسکولوں میں سہولیات کی فوری فراہمی کے لیے میکانزم ترتیب دینے کی ہدایت۔ پنجاب آلٹرنیٹ ریزرویشن کے ترمیمی بل اور سینئر سٹیزن ویلفیئر بل کی منظوری۔ مشتبہ شجاع الرحمان بولے اسکولوں میں اساتذہ کی کمی پوری کی جائے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اپنی رفتار تیز کرے۔ 8ویں سے 10ویں جماعت کی ہفتے کے دن بھی کلاسز لگیں گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایجوکیشن اتھارٹیز کو ونٹر کیمپس لگانے کی بھی ہدایت کر دی۔ اسکول ایجوکیشن کے مطابق بعض اضلاع کی جانب سے ہفتے کے روز کلاسز لگانے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ اسموک اور دیگر آن شیڈول چھٹیوں کی وجہ سے طلباء کا بہت تعلیمی نقصان ہو چکا ہے۔ میٹرک کا امتحان آئندہ سال ماہ رمضان میں لیا جائے گا۔ صوبہ بھر کے تعلیمی بورڈز نے میٹرک کی ابتدائی ڈیٹ شیٹ تیار کر لی۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات 4 مارچ 2025 سے شروع ہوں گے۔ پہلا پیپر عربی اور تاریخ کا لیا جائے گا۔ میٹرک کا آخری پیپر 24 مارچ کو پنجابی کا لیا جائے گا۔ پی ایچ ڈی کے خواہش مند پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے اچھی خبر۔ پنجاب یونیورسٹی اساتذہ کو بین الاقوامی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کرائے گی۔ اساتذہ کو دنیا کی 200 بہترین یونیورسٹیز میں اسکالرشپ کرائی جائیں گی۔ پی ایچ ڈی کے خواہش مند اساتذہ 15 جنوری تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ سنگین جرائم کے ملزمان کے خلاف شکنجہ تیار۔ پنجاب پولیس نے 57 کرمنلز کے نام سر کی قیمت مقرر کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اضلاع اور یونٹس کی جانب سے ملنے والی سفارشات محکمہ داخلہ کو ارسال۔ 122 ملزمان کے سر کی قیمت 6 کروڑ 51 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق اب تک 785 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس کے سر کی مجموعی قیمت 37 کروڑ روپے بنتی ہے۔ سی پی او میں سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے 59 افسران کو رینک لگانے کی تقریب۔ آئی جی پنجاب نے پروموٹ ہونے والے افسران کو رینک لگائے۔ ڈاکٹر عثمان انور کی ترقی پانے والے سب انسپکٹرز اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق راولپنڈی ریجن کے مجموعی طور پر 122 اے ایس آئیز کو سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سردی آتے ہی صارفین نے بجلی کا استعمال کم کر دیا۔ 2023 کے مقابلے میں اس سال بجلی کی فروخت میں مزید 2% کمی۔ وزارت توانائی کے مطابق موسم سرما کے دوران بجلی کی طلب میں 8% کمی آئی۔ اکتوبر کے مہینے میں صارفین نے دن کے اوقات میں نیشنل گرڈ سے صرف 35% بجلی استعمال کی۔ بجلی کی فروخت میں کمی کی بڑی وجہ سولر صارفین اور بارشیں بھی قرار۔ لاہور سمیت ملک بھر میں سردی مزید بڑھ گئی۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 184 تک جا پہنچا۔ ڈی ایچ اے کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر، AQI 248 ریکارڈ۔ کینٹ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 198 تک جا پہنچا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ احمد وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر اکابرین سے ملاقات۔
دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ مولانا فضل رحیم بولے مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، پنجاب میں بھی وفاق کی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے۔ محسن نقوی نے مدارس بل پر مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی پر مولانا فضل رحیم کا شکریہ ادا کیا۔ We have to reorient our universities, our researchers and R&D institutions towards applied knowledge, towards fixing the problems of the economy. اور اس مقصد کے لیے ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ فار ڈیولپمنٹ کا انیشیٹو شروع کیا ہے، جس کے ذریعے ہم پورے ملک کے انجینئرنگ یونیورسٹیز، سائنس کے اداروں کو ملا کر ان کی پورا جو قبلہ ہے، جو ان کی پوری الائنمنٹ ہے، اسے انڈسٹری کے ساتھ اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑیں گے۔ آج ملکی سلامتی کا دار و مدار معیشت کی مضبوطی پر ہے۔ انجینئرنگ کا شعبہ ملکی تعمیر و ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ سول انجینئرز کے بغیر ملکی ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ ملکی تعمیر اور ترقی میں پاکستانی انجینئرز نے اہم کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا UCP میں تقریب سے خطاب، بولے آبادی میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز سے نمٹنا ناگزیر ہے۔ افراط زر 38 سے کم کر کے 4.5% پر لائے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ بھی 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ منڈیوں میں گراں فروشی عروج پر، سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جاری۔ پیاز 180، ٹماٹر 140، لہسن 780، ادرک 550 روپے فی کلو، سبز مرچ 150، لیمو 100، آلو 120، کریلے 180، گوبھی 100، بھنڈی 140 روپے فی کلو میں فروخت۔ کیلا 160 روپے، فروٹر 220 روپے فی درجن، انار 800، سیب 320، پپیتا 300، انگور 450 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر کی قیمت میں کمی بیشی کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 8 روپے سستا، فی کلو قیمت 453 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے نرخ 5 روپے بڑھ گئے۔ ہول سیل قیمت 299 روپے، پرچون بازار میں 313 روپے فی کلو میں فروخت۔ انڈوں کی قیمت 1 روپیہ بڑھا دی گئی۔ فی درجن انڈوں کی قیمت 350 روپے سے بڑھا کر 351 روپے فی درجن مقرر۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,410 روپے کی مقرر۔ یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا، چینی اور گھی غائب۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کئی ماہ سے بند۔ چیزیں نہ ملنے پر شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹور سے منہ موڑ لیا۔ شہری کہتے ہیں ایک وقت تھا جب شہری یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر گھنٹوں قطاروں میں لگ کر اشیاء کی خریداری کرتے تھے، لیکن اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج انسداد بدعنوانی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عالمی معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنے کا عزم ہے۔ بلا تفریق احتساب کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور ایسے اقدامات اٹھانا ہے جس سے کرپشن کی مکمل روک تھام ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کرپشن صرف اخلاقی زوال نہیں بلکہ قوم کی ترقی کی قاتل ہے۔ کرپشن نہ صرف قومی وسائل کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ عوام کے اعتماد کو بھی متزلزل کرتی ہے۔ روز اول سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ہر قسم کی بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی سطح پر بدعنوانی کو برداشت نہیں کریں گے۔ UN ویمن کی جانب سے صنفی تشدد کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم جاری۔ کمیٹی آن جینڈر مین اسٹریمنگ کی کنوینر سارہ احمد کا پیغام، بولی خواتین کو تحفظ اور مساوی مواقع فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خواتین کے استحصال کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کو فیشن ڈیزائننگ کے شعبے میں شاندار خدمات پر خیر سگالی سفیر مقرر کر دیا گیا۔ چودھری شافع حسین بولے معیاری ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے جامع اسکل ڈیولپمنٹ پالیسی دی گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں آئندہ سال سے میٹرک ٹیک اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کورسز بارے لوگوں کو آگاہی دینا بھی ضروری ہے۔
سیکرٹری داخلہ پنجاب نورال امین مینگل سے امریکی ایمبیسی اسلام آباد کے وفد کی ملاقات جیل ریفارمز، قانون کی عملداری اور پیرول اینڈ پروبیشن سسٹم بارے تبادلہ خیال۔ نورال امین مینگل بولے، عالمی ادارے کی مدد سے منشیات کے عادی افراد اور ملزمان کی بحالی کے لیے سینٹرز بنائیں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پروبیشنرز کے لیے مثالی کمیونٹی سروس ماڈل متعارف کرایا اور کہا کہ قانون کی عملداری کے لیے پارٹنرشپ کے خواہاں ہیں۔ سزائے موت کے 3 مجرمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے تینوں مجرمان کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ بری ہونے والوں میں شفیق، الیاس اور عالم شیر شامل ہیں۔ سیشن کورٹ اوکاڑا نے 2021 میں سزائے موت کا حکم دیا تھا۔ جسٹس طارق ندیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیلوں پر سماعت کی۔ پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس عدالت نے مقدمہ میں مونس الہی کی اہلیہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج سلمان گھمن نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی۔ مقدمے میں نامزد خواتین کی مستقل حاضری معافی کی درخواست دائر، سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔